السلام علیکم، رضوان اکرم کلاس روم میں خوش آمدید۔ اور کلاس روم میں بحیثیت طالب علم میں خود حاضر ہوں، جبکہ میرے ساتھ آنے والے گیسٹ ہمیشہ میرے استاد ہوا کرتے ہیں، کیونکہ میں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں، اور سیکھنے سکھانے کا عمل اس کلاس روم کے تحت جاری ہے۔ اور آج جو ہمارے استاد اور ہمیں سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، نوید عباس صاحب۔ نوید صاحب خود بھی سکھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لینگویجز سے تعلق ہے ان کا، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ نوید صاحب، ویلکم ٹو رضوان اکرم کلاس روم، اور پلیز لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی سر، رضوان اکرم کلاس روم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور میرا انسپائریشن کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا، چونکہ میں تو بحیثیت طالب علم ہوں، آپ چونکہ استاد ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس لفظ کو تبدیل کر دیں، چونکہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ کی ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ذرا تضاد رہے گا، آپ انچارج ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے اپنے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو میرا نام نوید عباس ہے، سرگودا یونیورسٹی سے میں نے ایم اے اردو کیا ہے 2018 میں الحمدللہ۔ اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کے بعد الحمدللہ ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں اور اردو ادب کا استاد ہوں۔ تو باقی جو ہے لیکچر وغیرہ بھی دیتا رہتا ہوں، ریڈیو پاکستان پہ میرے مختلف پروگرامز آتے ہیں۔ میں نے اب تک 2013 میں پہلا ریڈیو پاکستان پہ پروگرام کیا تھا، اور ابھی تک میرے جو ہیں 50 سے زائد پروگرام نیشنل ریڈیو پاکستان جو FM 93 ہے اور FM 101 کے اوپر الحمدللہ ایز اے گیسٹ اس وقت سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میرے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے مجھے سیکھنے کی طرف راغب کیا، اور ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد موٹیویشنل سپیکر بھی ہوں تھوڑا سا، اور ساتھ میں یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایجوکیشنل حوالے سے ہیلپ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ نوید باقی صاحب، یہ جو سفر ہے، یہ تعلیم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ ٹیچنگ کی فیلڈ کی طرف کیسے آئے؟ یہاں پہ ہمارے یہاں مختلف شعبہ جات کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں اور ذہن ہوتا ہے، ایسے ذہن ہی ہے جی۔ سازی ہوتی ہے، لیکن ٹیچر بننے کے لیے ذہن سازی نہیں ہوتی، تو آپ کیسے اس فیلڈ میں؟ سر رضوان، میں آپ کو سچی ایمانداری سے بات بتاؤں کہ جس اسکول میں، جس فیلڈ میں یا جس معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی ہے، وہاں پہ ہمارے چونکہ ٹاٹین اسکول ہوتے تھے، بوری کا ایک 2005 کے بعد تک بھی بدقسمتی سے پاکستان سرگودا میں ایسے اسکول موجود تھے جہاں پہ ہم بیٹھ کے پڑھے ہیں۔ پھر وہ جب ایک ٹیچر ہوتا تھا اس کے پاس 70 طالب علم ایک کلاس کے، 70 دوسری کے، وہ پھر اس طرح ذہن جو ہے معاف ہو جاتا تھا، ہم کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، واٹ از ایجوکیشن۔ تو پھر اسی دوران انسپائریشن ملی کہ اس جو سنیریو ہے اس کو تبدیل کریں گے، اور انشاءاللہ میں بھی ایجوکیشن فیلڈ میں آ کے اس کو ذرا بہتر کروں گا۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں رضوان اکرم صاحب، جو ہماری کلاس یا ہمارا اسکول تھا، تو بس ایسے ہی ایک کرائے کی بلڈنگ کے اوپر ہمارا اسکول تھا، تو وہاں پہ ہم پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے 2 کلاس سے ہی اخبار کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اردو اخبار کا۔ تو اس وقت بھی مجھے بہت زیادہ جنون ہوتا تھا اردو پڑھنے کا، اردو اخبارات کا، کالمز کا، کہانیاں۔ تو پھر یہ سلسلہ وہاں سے چل نکلا۔ اس دوران 2005 میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، سیف گارڈ والے آئے ہمارے اسکول میں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ترانہ سنائیں سیف گارڈ کے اوپر۔ پھر وہ مور انسپائریشن ملی، اور وہ ترانہ الحمدللہ PTV پہ بھی پبلش ہوا۔ اس کے بعد پھر سفر آگے بڑھتا گیا۔ 2007 میں میری ملاقات پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب سے ہوئی تھی۔ اس وقت میں چونکہ 7 کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب انٹر کلاس میں آیا ہوں، تو وہاں پہ میں نے امبالہ کالج جوائن کیا، تو ہماری ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی۔ تو ہمارے ٹیچر نے کہا تھا کہ جو اسٹیج پہ بچہ 5 مرتبہ آئے گا اس کو انعام ملے گا، اور وہاں سے نا ذرا زیادہ ہی موٹیویشن ہوگی۔ تو الحمدللہ پھر IG موٹر وے سے ایوارڈ وصول کیا، اور ڈفرینٹ حوالے سے مختلف پروگراموں میں حصہ لینے شروع کر دیا، تقریری مقابلہ جات میں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے چلا گیا۔ پھر جب گریجویشن کیا، گریجویشن بھی بہت دور جانا پڑتا تھا گھر سے۔ اس کے بعد
ماسٹر جب کیا ہے الحمدللہ سرگودا یونیورسٹی میں، اس میں مزید جو ہے انسپائریشن ہوئی ہیں، مزید گرہیں کھلی ہیں کہ مثلاً جب بی اے کر رہا تھا تو اسی دوران ٹیچر نے کہا تھا کہ بیٹا آپ میں ایم اے اردو کا ٹیسٹ ہے، پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایم اے اردو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کر جائیں گے۔ بس وہ قبولیت کا وقت تھا، صبح کے 6 بج رہے تھے، کیونکہ ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں وہ صبح 6 بجے اکیڈمی شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر ماسٹر کیا۔ تو جب ماسٹر کر کے مارکیٹ میں آئے، ماسٹر کے دوران ہمارے پاس دو مختلف لیول ہوتے تھے۔ ایک بچوں کا لیول تھا کہ جی ہم نے ہر صورت جی پی اے انکریز کرنا ہے، مثلا ہمارا سی جی پی اے 3.9 ہوگا تو ہم بڑا اچھا جاب کر لیں گے۔ لیکن میں واحد بندہ تھا، میں کہتا تھا یہ مقصد تعلیم ہونا چاہیے، نہ کہ جی پیز کاؤنٹ کرنا یا حاصل کرنا۔ تو پھر درمیانے ہی سی جی پی اے تھا، اتنا زیادہ سی جی پی اے نہیں تھا، 3 کی لائن میں تھا۔ تو مارکیٹ میں آئے، مارکیٹ میں بنیادی طور پر جب آپ کسی اسکول کالج میں ڈیمو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا نالج چیک کرتے ہیں اور آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہیں، اس کو وہ زیر باس لایا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر 4 سی جی پی ہے تو آپ کوئی بہت بڑے مہان ہو گئے ہیں۔ تو اب میں نے دیکھا جو ہمارے 4 سی جی پی اے والے تھے ان کے پاس اب جاب نہیں ہے، مثلا وہ کسی بھی پرائیویٹ کالج میں جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان سے ڈیمو نہیں دیا جا سکتا، وہ گھبرا جاتے ہیں، ان کے پاس وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات رضوان اکرم صاحب کہ ماسٹر ان اردو، یعنی اردو لینگویج کے اندر، قومی زبان کے اندر ماسٹر کر کے ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے سارا پڑھا جو ہے نا کسی گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ جی تھکڑ سبجیکٹ میں آپ نے ایم اے کیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اردو کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کی فیلڈ بہت وسیع ہے، اور اگر انسان کو کام کرنے کی لگن ہو، کام کرنا آتا ہو تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو مثلا اردو کے اندر جب بندہ ایم اے کرتا ہے تو مثلا زبان کی تمام باریکیاں، ناول، افسانہ، غالب، اقبالیات، یہ سارا وہ ضخیم ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے داغ دہلوی نے کہا تھا نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو یہ اب ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی چلیں اردو لازمی سبجیکٹ ہے، جو پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں نا یونیورسٹی سے، چلیں یار ایک ایم اے اردو میں بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی جاب لگ جائے، کوئی گرہ کھول جائے۔ تو یہ اب مقصد صرف جاب کا ہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے اچھی جاب مل جائے، لیکن کسی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے، ڈیلیور کیسے کرنا ہے تاکہ اس کی ذات سے اگلے بندے کو فائدہ ہو۔ چلیں کہ مثلا ایک کلاس روم ہے، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ ایک کلاس روم کے اندر اگر 70 طالب علم ہے نا تو وہ 70 نہیں ہے، 700 گھرانوں سے بھی زائد کا ان کا نیٹ ورک ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کے ماموں چاچو، وہ پھر آگے پھیلتا پھیلتا وہ ایک استاد ہے اس کی تعمیر کرنے والا، اگر وہ ٹیچر وہاں پہ اچھے انداز سے ٹیچنگ میتھڈالوجی اور بچے کے اندر انسانیت، یہ ساری چیزیں جب شامل کرے گا ٹیچر تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت آگے جائے گا۔ تو پورے 700-800 گھرانوں کی وہ ایک واحد ٹیچر بنیاد گزار ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ٹیچر بھی اپنے مقاصد کے لیے کہ جی ہم نے ایسے کرنا ہے، بس ادھر سے کچھ سبق پڑھا دیا، کچھ گائیڈیں دیکھ لی، اس میں خاصی تیاری کرنی پڑتی ہے، اچھے طریقے سے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ٹیچنگ سر رضوان اکرم کوئی آسان کام نہیں ہے، میں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میں 25 سال کی عمر میں الحمدللہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پاکستان میں، اس کا بہت بڑا نام ہے، وہاں پہ میں سلیکٹ ہوا ایز اے لیکچرر۔ تو میں جب وہاں پہ گیا، پہلے دن کلاس تھی تو میں نے کہا جی بڑی مشکلات ہوں گی۔ جیسے ہی گیا ہوں تو ایک 27 سالہ شخص، میں نے جب کہا السلام علیکم بیٹا، تو وہ بچے نے کہا، باقی بچوں نے کہا سر یہ آپ کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا جی بیٹا ٹیچر چاہے کم عمر ہو، سامنے جو سننے والا ہوگا، سامنے ہوگا، وہ طالب علم ہی کہلائے گا۔ تو وہ میری زندگی کا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ الحمدللہ ایک سیشن میرا گزر گیا، اب میرے پاس دوسرا سیشن ہے، میں فرسٹ ایئر کو پڑھا رہا ہوں اور ساتھ میں 9th کلاس کو پڑھا رہا ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اردو جو ہے بچوں کو اچھے انداز سے. اب بچے اکثر کرتے کیا ہیں کہ مثلاً اردو میں ان کے نمبر بہت کم ہوتے ہیں, سائنس پڑھ لیتے ہیں, فزکس پڑھ لیتے ہیں, کیمسٹری اور میتھس جو سبجیکٹ ہوتے ہیں جن فیلڈ میں, لیکن اردو اور اسلامیات ان کی لاسٹ پریورٹی ہوتی ہے. مثلاً پیپر سے ایک دن پہلے کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, جی اردو پڑھ لی ہے بس جی, تو وہ پھر جب نتائج آتے ہیں 55-40 ادھر نتائج آتے ہیں, اکثریت جو ہے رضوان اکرم صاحب بچوں کی صحیح اردو پڑھنا ہی نہیں جانتے بدقسمتی سے. ماسٹر لیول تک آ چکے ہوتے ہیں اور ایف ایس سی لیول پہ ہوتے ہیں, اردو نہیں بول سکتے, تلفظ ادائیگی نہیں کر سکتے. مثلا انہیں کچھ کہہ دیا جائے کہ اردو کی عبارت پڑھ کے بتائیں تو وہ نہیں بتا پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اردو سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا اور پھر ٹیچنگ والی فیلڈ میں آنا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ دوسری طرح یہ پیغمبرانہ پیشہ بھی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے چبوترے پر دنیا کا پہلا درس گاہ قائم کیا تھا. تو یہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو نبی پاک کا پیشہ تھا, اور اس طرح بہت یہ پیشہ مقدس ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیچنگ کو بس یہی ہے کہ جس طرح پارٹ ٹائم کہہ لیا جائے, اگر کسی کو کوئی جگہ نہیں ملی جاب کے لیے تو آخری اس کا عربہ ہوتا ہے کہ جی اب چلیں اوور ایج تو ہو گئے ہیں, ٹیچنگ والی سائڈ پہ آ جائیں. یہ اکثریت کا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے. تو دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پہ ٹیچرز کے لیے باقاعدہ نظام موجود ہے. وہ خاصا کڑا لیول ہوتا ہے جب وہ ان مراحل سے گزر کے آتا ہے ٹیچنگ میں. تو بدقسمتی سے پاکستان میں الحمدللہ اچھے اساتذہ بھی موجود ہیں, لیکن بس یہی ہے یہ جو جب سے کچھ تھوڑے سی پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے, ہمارا جو گورنمنٹ کا سیکٹر تھا یہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. اب ہمارے گورنمنٹ کے سیکٹر میں پی ایچ ڈی لیول کے ٹیچرز ہوتے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی تو مسٹ ہیں گورنمنٹ کے سیکٹر میں, ساری سہولیات بھی ہیں, لیکن پھر وہ وہاں پر وہ کیوں نہیں فکر اقبال پیدا ہو رہی, یا وہ کیوں نہیں وہاں سے ایسے بڑے بڑے نام نکل رہے. اب یہ جتنے بھی بڑے افیسرز ہیں یا جو بھی آپ 60 کی دہائی میں چلے جائیں وہ سارے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے نظام میں. تو رضوان اکرم صاحب نوید صاحب کہیں جی پلیز کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کی ذرا بات لمبی تو نہیں ہوگی. یہ نہیں رضوان اکرم اوکے جی. صاحب میں نے تھیسس لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, جی جی مجلہ غالب نامہ کے خصوصی شماروں کا توضیح اشاریہ, یہ تھیسس موجود ہے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے جو کام کیا ہے وہ یہ میرا تھیسس ہے. تو اب مثلاً کہ تھیسس بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس میں بھی خاصی ضخیم معلومات آپ کو درکار ہوتی ہیں. پھر جب آپ یونیورسٹی لیول پہ تھیسس کر رہے ہو اس کا ذرا اور لیول ہوتا ہے. تو ہمارے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر ساجد جاوید, وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹا آپ پاکستان کے لیے کوئی ایک کام کر کے دکھائیں. مثلاً جتنی بھی ابھی تک ایجادات ہو رہی ہیں یا میڈیکل کی فیلڈ ہے یا جو بھی فیلڈ ہے, اس میں سے جتنے بھی انجینئر پیدا کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, پاکستان کو کچھ نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا چیز دینی چاہیے جو پاکستان کے لیے ہو. مثلاً آپ کہیں کہ جی یہ میری طرف سے پاکستان کے لیے ہے. سر آپ کی رائے میں, آپ اردو کے استاد بھی ہیں, ریڈیو کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہیں. اردو جیسے آپ نے بتایا کہ جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں ہمارے ان کے لیے تو لوگ ریڈی بھی ہیں, اور اردو کے حوالے سے اپنی قومی زبان کے حوالے سے یہ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہماری آج تک جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہی نہیں اردو ہو سکی. سپریم کورٹ کا شاید فیصلہ اس پہ آ چکا. رضوان اکرم صاحب بدقسمتی سے بہت بڑے یہاں پر گھنونے معاملات ہیں, کیونکہ اردو کو قومی زبان قائد اعظم محمد علی جناح نے قرار دیا تھا, لیکن وہ ان کی وفات کی وجہ سے پھر یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا. پھر ابھی لاسٹ ٹائم جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا,
لیکن پھر بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اردو سرکاری سطح پر ایک زبان بن کے سامنے آئے. تو اس میں المیہ ہے نا کہ مثلا دیکھ لیں جی، چلیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انگلش کو قومی زبان بنا دیا. اب ہمارے پاس یہاں پہ سی ایس ایس میں ایگزام ہوتے ہیں، ابھی سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو 372 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں. تو جو قوم 72 سالوں سے یہی رونا رو رہی ہے کہ جی ہماری زبان کیا ہوگی، جس کی ڈائریکشن ہی سیدھی نہیں ہے کہ ہم نے کس نظام تعلیم میں یا کس میڈیم آف لینگویج میں جانا ہے. تو مثلا کہ وہ سی ایس ایس میں ایک خاص کھیپ آ رہی ہے جی، بس وہی جو ہے وہ پھر آڑے آ جاتی ہے اس نظام کے. وہ نہیں چاہتی کہ اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. مثلا کہ بدقسمتی سے ہمارے دیگر جتنے بھی حکمران گزرے ہیں موجودہ حکمران سے پہلے، تو جب بھی باہر جانا انگلش میں بات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. مثلا کہ ایران، چائنا، جیپنیز، دیگر جتنے بھی دنیا کے اعلیٰ ترین ممالک ہیں مثلا جنہوں نے ترقی حاصل کیا، تو وہ اپنی قومی زبان کے اندر انہوں نے اپنے نصابات کو پڑھا ہے اور وہ ترقی حاصل کر پائے ہیں. اب دیکھیں کیا ایران میں یا جاپان میں ان لوگوں نے اگر اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں اپنی ساری تعلیم کی ہے تو کیا وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پائے؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر کچھ این جی اوز ہیں جو اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. مثلا اردو زبان تحریک بھی کام کر رہی ہے اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک ایک قوم کی مؤثر آواز نہیں ہوگی اس وقت تک اردو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو مثلا کہ اردو تو ہے بس ایسے ہی لوگ نارمل سبجیکٹ رکھتے ہیں، باقی ہر سبجیکٹ کے انہوں نے الگ سے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں. تو اردو کو بس وہ پڑھتے تب ہیں کہ جب امتحان دینا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو اس وقت وہ اردو کو وقت دیتے ہیں. اور ساتھ میں اردو کے حوالے سے آپ نے رضوان اکرم صاحب جو بات کی ہے اس میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ جی اردو کو لوگ بس آخری جو درجہ ہوتا ہے نا کہ مثلا اب کوئی بندہ کسی سبجیکٹ میں کامیاب نہیں ہوا تو چلیں اس کو اردو میں آنا چاہیے. اب مثلا ہماری مادری لینگویجز ہیں، پنجابی ہاں، زبان ہے، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، اس میں بھی ماسٹر ہوتا تھا. اب بدقسمتی سے آہستہ آہستہ پنجابی زبان کے ڈپارٹمنٹس ختم کیے جا رہے ہیں. ہماری سرگودا یونیورسٹی میں پنجابی زبان کا ڈپارٹمنٹ الحمدللہ موجود ہے، اور باقی جو نئی یونیورسٹیز ہیں مجھے نہیں پتا کہ ماشاء وہاں پہ اس کا ڈپارٹمنٹ باقاعدہ موجود ہے. ہماری زبان تھی فارسی، اسی خطے کی زبان تھی. مثلا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک جو جی جی ہمارے بزرگان ہیں انہوں نے فارسی میں ایجوکیشن حاصل کیا، فارسی پڑھی ہے، اچھی خاصی فارسی آتی تھی، عربی آتی تھی. لیکن بدقسمتی سے پھر آہستہ آہستہ یہ ساری جو زبانیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی جو زبانیں ہیں اردو، فارسی، عربی، اس کے اندر بہت زیادہ ذخیرہ ہے. اردو کی عمر جو ہے وہ 2500 سال سے بھی زائد جو ہے اس کی تاریخ، اور مگر 250 سال اس کی تاریخ موجود ہے. مثلا قلی قطب شاہ کے عہد میں اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا اور باقاعدہ سرکاری سطح پر اردو نافذ کی گئی تھی. جب ہمارے مغلیہ حکمران تھے، ہمارے حکمران جو تھے مغلیہ حکمران، بہادر شاہ ظفر آپ آخری شاعر دیکھ لیں، وہ بھی ماشاءاللہ اردو کے بہت اچھے شاعر تھے. اور اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب. اور کسی زبان کو بننے کے لیے رضوان صاحب بہت زیادہ جو ہے صدی بھی لگ جاتی ہے، زبان اس طرح وجود میں نہیں آتی. تو اب بدقسمتی سے ہم جو ہیں انگلش میں جکڑے ہوئے ہیں. بارہا مثلا کوئی بھی ہماری سرکاری یا قومی تقریب ہو تو ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی اس میں اردو کے بجائے انگریزی میں ہونی چاہیے. تو اب مثلا دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک کے پریزیڈنٹ ہیں یا صدر ہیں، مثلا ایران کا صدر ہے، جاپان کا، چائنا کا، اور ہمارے ہمسایہ ملک کے، وہ جب بھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنی قومی زبان میں بات کرتے ہیں اور قومی لباس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ سر قوموں کی ترجیحات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے کس ڈگر میں چلنا ہے. جب ہماری ترجیح ہی نہیں ہے کہ ہم چونکہ بس یہی ہے کہ ہمیں جو چلا رہے ہیں پھر ہم اسی نظام کے تحت، ریموٹ کنٹرول سسٹم کے تحت چل رہے ہیں کہ جی مثلا انگلش ہے تو جی انگلش چلتی رہے. تو یہ وجہ ہے. نوید صاحب، آپ نے بتایا کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں آپ. یہ سفر کب شروع ہوا آپ استاد سے موٹیویشنل اسپیکر بننے کا سفر؟ جی یہ سفر جو ہے
یہ کتاب میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، شاباش تم کر سکتے ہو، کیسر عباس صاحب کی. تو اس میں میں نے 2017 میں نے ان کو سنا، اسلام آباد میں ایک سیشن اٹینڈ کیا، تو وہاں پہ مجھے بڑی موٹیویشن ملی. میں نے کہا جی یہ بہت اچھا کام ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے. تو اس میں نے ایک جگہ پہ سر ریحان اللہ والا کا بھی نام دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے سر کیسر عباس صاحب جو ہیں کام کر رہے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی کرنا چاہیے. تو میں نے کمپیوٹر کورس بھی کیا تھا، وہاں پہ میں نے پھر ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ڈسکشن کی. اور چونکہ ٹیچر کو موٹیویشنل ضرور ہونا چاہیے، ٹیچر کے اندر وہ ایک سپارک ہونا چاہیے کہ جب وہ کلاس میں جائے تو بچے جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوں کہ یار ہمارے سر نے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ٹیچنگ میتھڈولوجی کے اندر ہی آتا ہے. جب آپ بی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو باقاعدہ یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک موٹیویشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، پھر آپ بچوں کو گائیڈ کر پائیں گے. تو یہ الحمدللہ ابھی شروع کیا. ویسے ابھی یوٹیوب کے اوپر کوئی نہ کوئی روزانہ کی بنیاد پہ ایک آدھ سٹوری لگا دی جاتی ہے، پھر بچے اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور جو کوشچن ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب مثلا کہ رضوان اکرم صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا پاکستان میں. بدقسمتی سے کیریئر کونسلر کے شعبے ختم ہو گئے ہیں. اب بعض جو بڑے ادارے ہیں وہاں پہ کیریئر کونسلنگ کا باقاعدہ نیٹ ورک ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے سرکاری سطح پہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ ٹرینرز ہونے چاہیے، کیریئر کونسلر ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو گائیڈ کر سکے اور موٹیویٹ کر سکے. نوید صاحب، بحیثیت استاد اور بحیثیت موٹیویشنل اسپیکر، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس قوم کو یا آپ کے جڑے طالب علموں کو اب آگے کیا کرنا چاہیے جی جی. کہ وہ بہتری کی طرف جانا شروع کریں؟ نوید صاحب، آواز سوال میں میری آ رہی ہے؟ آواز آپ کی کٹ رہی ہے سر رضوان اکرم. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس پروسیس کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شامل ہوں آپ کے توسط سے، آپ سے سیکھ کے، یا اپنے طور پہ کہ اب وہ آگے کی طرف سفر شروع کریں، بنسبت یہ کہ وہ حکومت اور کسی اور سے امیدیں لگائیں، خود ایسے سے ہی وہ ہے. آگے کی طرف سفر کیسے شروع کریں؟ جی دیکھیں رضوان اکرم صاحب، سر جب یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا ہے 27 مارچ کو، میں نے یہ ڈیسیجن کیا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں انسانوں پہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر طرف بڑی پینڈیمک سچویشن تھی، تو میں نے اس دوران ایک پوسٹ لگائی ہے فیس بک پیج پہ اور دوستوں کو بتایا کہ میں بحیثیت اردو استاد پہلی کلاس سے لے کے ایم اے کی کلاس تک آپ کو اردو کے جتنے بھی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، میری طرف سے تمام خدمت بلا معاوضہ میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں. اور اس دوران اگر آپ کو کوئی ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا، کوئی آپ کی ٹینشنز ہیں یا کوئی بھی مسائل ہیں، تو آپ میرے سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا زوم پہ، جو بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو موجودہ عہد ہے اس میں ہمیں انسانوں پہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے. اب مثلا کہ پیسہ بنا لینا، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ساری چیزیں رکھ لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈیلیور نہ کریں، انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری نہ کریں. مثلا کہ بروز معاشر رضوان اکرم صاحب، میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کیٹاگوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مثلا کہ آپ کا فلاں طالب علم غریب تھا تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو سر ساری کلاس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ٹیچر ہے، فلاں فلاں بچہ ہے، معذرت کہ ان کے حالات کس طرح چل رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ادھار مانگ کے اپنی فیس پے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیچر کو دیکھنی چاہیے. وہاں پہ پھر بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، بچوں کو فرینڈ بنائیں. مثلا میرا جو طریقہ کار رضوان اکرم صاحب ہے کہ میں طریقہ کار اس کے مطابق چلتا ہوں کہ جو بھی بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے کوئی نہ کوئی بک دے دیتا ہوں، اسے مثلا کوئی پیسہ دینے کے بجائے اس کو ہنر والی کوئی ایسی چیز دے دیتا ہوں تاکہ وہ پڑھے اور انسپائر ہو، پھر آگے 10-15 لوگوں تک یا جتنا اس کا ایریا ہے اس میں وہ گائیڈ کرے لوگوں کو.
تو بجائے ہم یہ کہتے رہیں کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، میں بہت زیادہ ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، خدا شاہد ہے کہ جب میں نے ماسٹر کیا ہے رضوان صاحب، میں مارکیٹ میں جب گیا تو اس وقت حالات بہت خراب تھے. میں نے کہا جی یہ جو مقابلے کی فضا ہے، کمپٹیشن ہے، اس میں نے کیسے جو ہے وہ آگے آنا ہے. صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک میں نے تمام کالجوں اسکولوں کے گیٹ کیپر کو سیویز فراہم کی. روزانہ کی بنیاد پہ میں 300 سیویز لے کے نکلتا تھا. تو مجھے یقین تھا کہ جی میں ہر صورت جو ہے وہ جاب حاصل کر پاؤں گا، یا مثلا جو میرا خواب ہے ٹیچنگ کا، کسی اسکول میں پڑھانے کا، وہ پروان چڑھ جائے گا. تو میں نے اس طرح ہر جگہ پہ اپلائی کیا. مثلا کوئی چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ آ رہی ہے، ایک آ رہی ہے، اس پہ بھی اپلائی کر دیں. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے طالب علموں کا جو ناکامی کی وجہ ہے، جو اس کو واویلا کرتے ہیں، مثلا کہ جی ہمارے لیے تو جابز ہیں نہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ میں نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر اتنا وسیع ہے، آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے آپ کو روکا نہیں ہے. بس پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا ٹیلنٹ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا خوبیاں ہیں کہ آپ پڑھا پائیں گے یا ڈیلیور کر پائیں گے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بجائے یہ گورنمنٹ کو کوستے رہے نہیں جی گورنمنٹ کی جابز نہیں آ رہی، جب تک میرے لیول کی جاب نہیں آئے گی میں نہیں کروں گا. خدارا ایک بار آپ فیلڈ میں ان ہو جائیں، داخل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی راہیں اور گریں کھولتی رہے گی. اب مثلا کہ اس عوام کو یا اس میرے نوجوان کو، اقبال کے شاہین کو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ جس بندے نے صبح 8 بجے اٹھنا ہے، نہ صبح خیزی کی ہے، نہ سیر خیزی کی ہے، تو نہ نماز فجر. آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی کنجی نماز فجر ہے. جب آپ نماز فجر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، والدین کی دعائیں لیں، والدین کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر کرم کرے گی. تو اس میں یہ بھی فیکٹر ہے، روحانی حوالے سے بھی اس میں فیکٹر موجود ہے کہ آپ لوگ روحانیت کو بھی ذرا قریب آئیں. مثلا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی مایوس نہیں کرتی. قرآنی آیت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو جب آپ کا یہ جذبہ ہوگا، ساتھ میں ایک اور آیت بھی آپ نوٹ کر لیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہوتا یہ ہے رضوان اکرم صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض کاموں میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو وہ کام ضرور ملے گا، یا جو بھی روزگار ہے وہ ضرور ملے گا. لیکن اس میں تھوڑی سی مشکلات اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک سٹرونگ مین بنانا، تاکہ آپ مشکلات میں صبر کرنے والے بن جائیں. اب یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ نے سی وی جمع کروائی ہے یا کسی جگہ پہ اپلائی کیا تو آپ کہہ دیں گی کل ہی میری سلیکشن ہو جائے. ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. میں نے پورے 1.5 سال سے زائد جو ہے مختلف اداروں میں یہی سی ویز پھینکتا تھا، اور روزانہ میری یہی کوشش ہوتی تھی انشاءاللہ آج مجھے جاب مل جائے گی. امید تھی اور توانا تھا. اور پھر آپ لوگ جب انٹرویوز میں جاتے ہیں یا ڈیموز میں جاتے ہیں، اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا خوف ہے، ایک بہت بڑا ہوا ہے جی ہم جائیں گے انٹرویو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، ان کی ایج ماشاءاللہ 30 سال 35 سال 40 سال تک کی ہوتی ہے، لیکن وہ کانپ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ کانفیڈنس ہو کے اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے انٹرویو روم میں داخل ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کا مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور پھر جب وہ انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا ڈسٹرب کریں یا کوئی ایسے کوشچنس کریں تاکہ یہ تھوڑے سے نا کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. تو وہ یہی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. مثلا کہ 60 بچوں کی اگر آپ کو کلاس دے دی جائے تو اسی طرح 60 بچے آپ کے ساتھ ریئیکٹ کریں تو پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے. تو یہ پھر ساری جب وہ سلیکشن کا کرائیٹیریا ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی جھجک کا اندازہ رضوان اکرم صاحب اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں آپ کہہ دیں کہ 5 منٹ کے لیے آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی بات کر لیں، بول پائیں. کیا یہی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے کہ 5 منٹ ایک بچے کو اسٹیج کے اوپر آنے کے لیے وہ نہ دے پائے؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے ہماری، کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کو سکھایا نہیں جا رہا. بس یہی ہے کہ رٹے لگاتے جائیں، نمبر لیتے جائیں، آپ کے لیے بڑی فیلڈ ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
فائدہ اصل میں یہ ہوگا جب آپ کے اندر نالج ہوگا، آپ جس فیلڈ میں جائیں، جس مقام پہ جائیں، بات کرنے کے قابل ہوں، تو یہ بڑی توڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اسی طرح نہیں ہے کہ مثلا منو سلوا رکھ کے آپ کو پلیٹ میں پیش کر دیا جائے کہ آپ مثلا آ جائیں. تو اس کے پیچھے بھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہماری قوم جو ہے نا محنت سے جی چراتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ہمیں شارٹ کٹ مل جائے نا تو بڑا مزہ آ جائے گا. شارٹ کٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل ہے. تو یہ غلط بات ہے. اب مثلا میں آپ بھی کہیں گے یہ میرے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب. تو میں یہ اکثر ریڈیو پاکستان کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں ایز اے گیسٹ. تو وہاں پہ مختلف حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. مثلا سفر شروع ہوا ہے سیکنڈ ایئر کی کلاس سے، وہ چلتا چلتا ابھی بھی کسک موجود ہے کہ مزید سیکھنے کی طرف راغب ہوا جائے. اور ماشاءاللہ مطالعہ کی بھی عادت پڑ گئی تھی جب ہم ایم اے لیول پہ تھے. اس سے پہلے بھی مطالعہ کرتا تھا. تو اب جب تک آپ کا رشتہ کتاب کے ساتھ رضوان اکرم صاحب نہیں ہوگا نا، پھر آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی میٹیریل یا کوئی مواد موجود نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی حوالے سے بات کر پائیں. نوید صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور اردو کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا. بچوں کے کیریئرز کے حوالے سے بڑی گائیڈنس دی، اور اسپیشلی جو لوگ پاس آؤٹ ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے مارکیٹ ہوگی اور لوگ باہیں پھیلا کے کھڑے ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت رائے دی. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ سے بات ہوئی، بہت خوبصورت ماحول میں بات ہوئی اور بڑی اچھی نشست رہی ہے، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مثبت پیغام دے رہے ہیں اور عرصہ دراز سے دے رہے ہیں، اور میں چاہوں گا آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. آپ سے بات ہوئی، آپ نے وقت دیا، آپ نے میرے جیسے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی، ان کو سکھانے کے لیے حاضر ہوئے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کا یہ وقت جو ہے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چراغ سازی کے کام آئے گا، بہت سارے روشنی. اس سے پہلے ہی آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سر رضوان اکرم صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ پاکستان کا ٹرو فیس پیش کر رہے ہیں. مثلا یہ جب ہم ٹیلنٹ سامنے لائیں گے پورے ملک سے، آپ مختلف شخصیات کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسج جا رہا ہے. تو اگر ہم اپنے تئیں اپنی ذات میں رہتے ہوئے محدود وسائل کا رونے کے بجائے ہم خود عملی طور پر جب تک کام نہیں کریں گے نا، تو مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے. مثلا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا. تو ہماری وہ دھرتی انشاءاللہ اب امید ہے کہ بہتر ہو جائے گی. بہرحال جی کوشش کر رہے ہیں، کوشش میں حرج کوئی نہیں ہے. مثلا آپ لگے رہیں بار بار سیکھنے سکھانے کے عمل سے، جب تک آپ مربوط رہیں گے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے نئی گرہیں کھولتی جائے گی. اور یہ کائنات بہت وسیع ہے، اس میں چلیں پھریں سیرو فی الارض. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں چلیں، یہاں سے نت نئے نالج، نت نئی معلومات آپ کو ملیں گی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو پینڈیمک سچویشن تھی کرونا وائرس کی، اس کے حوالے سے لوگ بہت پریشان تھے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے حوالے سے مسائل تھے، اور بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی خاصے مشکلات کا شکار تھے. اب رضوان اکرم صاحب بات طویل تو نہیں ہو جائے گی، ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس؟ جی. جی تو جی آپ کریں بات. مثلا کہ اب دیکھیں، بات میرے ایسے طالب علم ہیں، میں ایک دن ایک جگہ پہ کھانا کھانے گیا، تو وہاں سے کھانا کھانے کے دوران جو ویٹر آیا میں نے اسے پہچان لیا. صبح جب میں کلاس میں گیا تو اس بچے کو نیند آ رہی تھی. وہ لمحہ میرے لیے بڑا کربناک تھا. میں نے پھر اس بچے کو الگ سے مل کے اسے سارے معاملات پوچھے. اب حالات یہ ہیں کہ رضوان اکرم صاحب، ہمارے جو بچے ہیں بعض جو متوسط طبقے کے ہیں بیچارے، محنت مزدوری کر کے پھر سکول بھی جاتے ہیں. ایسی بھی ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں. کیا ایسے لوگوں کو دیکھنا ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں، یا مثلا ایک ساتھ والا گھر موجود ہے، اب ہم اپنے محلے سے ہی مثال لے لیں، ہمارا محلہ ہی معاشرتی حوالے سے بہت بڑی بات ہے.
مثلا محلے کی مسجد ہے، اس میں 40 یا 20 افراد آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مسائل حل پوچھتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں، جو ہماری محلے کی مسجد ہے، وہی ہمارا ایک قسم کا سوشل حوالے سے بھی ادارہ موجود ہے۔ ہر چیز کی جو مشکلات کا حل ہے وہ ہمارے پاس محلے کی مسجد ہے۔ تو ہم وہاں پر 10-20 لوگوں کو ملیں گے۔ اب جس بندے نے محلے کی مسجد کا رخ ہی نہیں کرنا، نماز کے لیے نہیں جانا، تو پھر اس کو کون کہے گا کہ جی محمد دین صاحب آپ بیمار تھے یا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو محلے کی مسجد میں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ والا گھر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے ساتھ والے کے گھر میں آج شام کھانا نہیں گیا، اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، اس کو مزدوری نہیں ملی، تو وہ بروز معاشر آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے کھانا کھایا تھا اور آپ کے ہمسائے نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو یہ کس نے بتانا تھا؟ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہماری اپنی ہیں، ہم نے اس ملک کو سرسبز و شاداب بھی بنانا ہے۔ اب مثلاً کہ ہم بہت ہی جب یہ ہم اپنے معاشرتی رویے کی جانب دیکھتے ہیں، کوڑے کا وہ ہم نے پیک بنایا، گھر کے باہر رکھ دیا یا سامنے پھینک دیا، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کون سی نیشن کی تربیت کر رہے ہیں، کس حوالے سے جا رہے ہیں، جب ہماری جو ساری چیزیں ہیں اس میں ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اور پھر وہ کون سی پروڈکٹ ہمیں دیں گے معاشرے میں آ کے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جی رضوان اکرم صاحب، یہ جو مافیاز ہیں، اکیڈمیز مافیاز، خدا جانتا ہے کہ والدین انتہائی غریب ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ اکیڈمیز کے اندر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، فیس سن کے 1000 روپے پر سبجیکٹ، جس بندے کی دہاڑی رضوان اکرم صاحب 500 روپیہ ہو، تو وہ 1000 روپیہ کہاں سے وہ اس کو افورڈ کر کے دے گا؟ پھر اس نے گھر کے اپنے سارے معاملات کرنے۔ تو یہاں پر انسانیت کا جذبہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ انسانیت پیش کریں گے کہ جی جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں اس کو فری آف کاسٹ پڑھا سکتا ہوں، اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ آپ یہ اعلان کر دیں، برملا کہہ دیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں فری آف کاسٹ پڑھا سکتا ہوں۔ الحمدللہ جب میں نے ایم اے کیا تھا تو میں نے پورے 1 سال تک مفت پڑھایا بچوں کو، میرے پاس پڑھتے بھی رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر 500 روپے میں سارے سبجیکٹ پڑھاتے تھے، 2010 کی بات کر رہا ہوں، تو اب 1000 روپیہ پر سبجیکٹ۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا کچھ کم کریں، اور ساتھ میں جو بڑی بڑی فیسز لے رہے ہیں، 5,000 10,000، وہ زیادہ فیسز ہیں۔ تو خدا را آج کے دور میں ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے رضوان اکرم صاحب والدین پتہ نہیں اپنا پیٹ کاٹ کے کیا کیا کر کے اتنی مشکلات میں ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں نا، جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر وہ خواہش کرتے ہیں کہ جی یہ جو لیول ہے ہمارا CSS لیول کا بچہ تیار ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایسا نہیں ہو رہا بس یہ ایک گاڑی کو دھکا لگایا جا رہا ہے، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے جی آپ۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کامیابی کا معیار یہ بن گیا ہے، کیا مثلا بھائی کے بچے ہیں یا بھتیجا ہے، اب وہ ملنے کے لیے گئے ہیں کہیں پہ، اس بچے نے تھوڑی سی انگلش میں بات کیا ہے، تو وہاں پہ جن کے یہاں مہمان گئے ان کی خواہش ہوگی ہمارا بچہ بھی ایسے اسکول میں جائے، ہمارا بچہ بھی تھوڑی بہت انگلش بول لے۔ تو ہم بدقسمتی سے انگلش کو کامیابی کا معیار سمجھ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے ان کے پاس بھی ابھی اس کنٹری میں کوئی جاب نہیں ہے۔ جاب ان بندوں کو ملے گی جن کے پاس ٹیلنٹ ہوگا یا کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر وہ سپارک یا وہ لگن نہیں ہوگی تو پھر آپ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو جب ہم کھولیں گے آہستہ آہستہ، تو یہ ساری ناکامیاں ہمارے اندر ہی ہیں، ہم خود ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ مثلا کیوں ہم اپنے بچے کو، جب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہمارا بچہ بھی مزدوری کر رہا ہے، تو یہ آپ پھر بچے کو گورنمنٹ سیکٹر میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اب دیکھیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم 2011 میں پڑھتے تھے، ہمارا ایک کلاس فیلو جج کا بیٹا تھا۔ تو ایکول لیول جب تک نہیں ہوگا آپ کے معاشرے میں ایجوکیشن کا، تو اس وقت تک یہ احساس محرومی بڑھتا رہے گا۔ تو دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مثلا بڑے بڑے ممالک ہیں، وہاں پہ ان بچوں کی جو تعلیم کے لیے ادارے موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں، سرکاری اداروں میں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر
سہولیات بھی موجود ہیں. رضوان اکرم صاحب میں بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ جو سہولیات ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیول کے برابر سہولیات موجود ہیں. اچھے کشادہ کلاس روم ہے, اپنی ذاتی سرکاری بلڈنگ ہے, وہاں پہ پانی کا اچھا نظام موجود ہے, ٹیچر ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے موجود ہیں. تو اب یہاں پہ دو پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں سرکاری اداروں میں انہیں یہ معلوم ہے کہ جی ہماری تنخواہ آ رہی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ وہ ڈلیور کر پائیں. اور بچے بھی ماشاءاللہ سرکاری اسکولوں کے نصابی ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت آگے آ رہے ہیں. اب آپ لاہور کے اسکولس لے لیں, کالجز لے لیں, وہاں پر تو ٹھیک ہے ایک لیول ہے وہاں پہ اسکولوں کا. جتنے بھی گورنمنٹ کالج لاہور ہے مثلا اس کی پوری ایک ہسٹری ہے, تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے, تو اب بھی موجود ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک موٹیویشنل لیکچر ڈلیور کیا ہے یوٹیوب کے اوپر. بچوں نے سوال کیا کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایف ایس سی کس فیلڈ میں کرنی ہے, میڈیکل میں کرنی ہے, انجینئرنگ میں کرنی ہے. اب وہ بچے ہی جب اپنے مقصد کے لیے کمیٹڈ نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس لائن میں جانا ہے. اب وہ ماں کہہ رہی ہے جی میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے, باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے نے انجینئر بننا ہے, ماموں نے کہہ دیا جی میرے بیٹے نے تو جی سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے. گھر میں 3 فیلڈ آ گئی ہیں. تو اب اس بچے سے نہیں پوچھا گیا. اس بچے نے مجھے بڑی ایمانداری کے ساتھ روتے ہوئے بتایا کہ سر میں بہت پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں, ماں کی سنوں, آپ کی سنوں, کس کی سنوں. میں نے کہا بیٹا جو آپ کا دل کہتا ہے نا آپ وہ کریں. کہتا وہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا آئی سی ایس, لیکن میری ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے, باپ میرا کہتا ہے کہ جی اس نے تو انجینئر بننا ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کے اوپر ایک سوار کر دیں گے جی آپ نے ہر صورت یہی بننا ہے, تو پھر بہت ہی مشکل ہے رضوان اکرم صاحب کہ ہم اس معاشرے میں وہ چیز ڈلیور کر پائیں جو بچے چاہتے ہیں. تو بچوں کو خدارہ مثلاً کہ آرٹس کی فیلڈ میں بھی اچھا خاصا اسکوپ موجود ہے, اچھی خاصی جابز آ جاتی ہیں. اصل میں ہمیں چیزیں حاصل کرنے کا یا جاب حاصل کرنے کا طریقہ کار ہی موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس انداز سے کس طریقے سے کون سے نالج کے ذریعے جاب حاصل کرنی ہے. اب مثلا بچہ میٹرک ہو جاتا ہے یا ایف اے ہو جاتا ہے, اس کو آپ کسی جگہ پہ بٹھا لیں, اس سے پوچھیں کہ جی آپ نے ان 12-13 سالوں میں جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کا ہمیں کنکلوژن پیش کر دیں. 1 گھنٹہ وہ اگر اس پہ تجزیہ پیش کر دیں تو پھر مجھے بتائیے گا. جب اس کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے یہ جو ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہ کیسے بیان کر پائے گا کہ جی میں نے ایف اے کر لی ہے یا ایف ایس سی پری میڈیکل کر لی ہے یا پری انجینئرنگ کر لی ہے تو میں کسی بھی سبجیکٹ پہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں. جو اس کی اپنی درسی کتب ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی بات نہیں کر پاتا. تو رضوان اکرم صاحب تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہماری قوم کو سیدھے راستے پہ چلائے تاکہ وہ اچھے انداز سے ساری چیزیں حاصل کر پائیں. تو رضوان اکرم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. تو اب میں بتا رہا تھا کہ فیس اتنی زیادہ ہیں, بچوں کا ایک لیول موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں کس سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا ہے یا ایف ایس سی پری میڈیکل کرنی ہے, ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنی ہے, آئی سی ایس کرنا ہے یا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے. تو جب تک ان کے پاس وہ سہولیات ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے اس فیلڈ میں آ پائیں گے, یا ان کا وہ ذہن سازی نہیں ہے. ایک کریکٹر بلڈنگ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا شعبہ موجود ہونا چاہیے تاکہ جو معاشرے میں لوگ موجود ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز معاشرے کو دے پائیں. جی نبی صاحب رضوان صاحب بہت میں یہ بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا اور بڑی خوبصورت آپ نے باتیں شیئر کی, اور نوجوان جو ہیں وہ آپ سے یقیناً سیکھیں گے, اور آپ جیسے جو لوگ ہیں جب وہ آگے آئیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے تو یقیناً اس معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی
اس حوالے سے بہتری آئے گی کہ ہم اچھی باتیں سنیں گے, ہم منفی باتوں سے دور رہیں گے, ہم اپنے وقت کو قیمتی ترین بنائیں گے. آپ نے وقت دیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ رضوان اکرم کلاس روم نے رابطہ کیا. اسی کے ساتھ سر بہت اجازت شکریہ, اللہ دیجیے. حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.